فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اعلان ہوگا، او میرے جنتیوں، میں نے تمہیں جنت میں جو کچھ میری قدرت میں تھا، جو کچھ تمہاری قسمت میں تھا، جو کچھ تمہارے لیے مناسب تھا، وہ سارا انتظام کر دیا۔ فرمایا جنت میں ہر نعمت ہوگی اور شکل و صورت اس کی دنیا جیسی ہوگی، لونها واحد وطعمها مختلف۔ دنیا کا کیلا، جنت کا کیلا بھی دنیا کے کیلے جیسا ہوگا، وہاں کا انار بھی دنیا کے انار جیسا ہوگا، ایسا نہیں کہ وہاں کا کیلا دنیا کے امرود جیسا ہو جائے۔ فرمایا لونها واحد، یہ شکل و صورت، یہ رنگ ایک جیسا ہی ہے، وطعمها مختلف، ہاں ذائقہ وہاں کا مختلف ہوگا۔ طرز زندگی دنیا جیسی ہے، وہاں پہ بھی گھر ہیں، گھروں میں دیواریں بھی ہیں، چھتیں بھی ہیں، گھروں میں پلر ستون بھی ہیں، دروازے اور کھڑکیاں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اگرچہ فرق اتنا ہے، یہاں کا اینٹ گارے کا گھر ہے، وہاں سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی، وہاں یاقوت اور زمرد اور مرجان کی اینٹیں ہوگی، یہاں مٹی کا گارا ہے، وہاں پر زعفران کا گارا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کی نعمتیں بظاہر دنیا ہی جیسی ہوں گی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، دسترخوان لگیں گے جنت میں جس طرح دنیا میں دسترخوان لگتے ہیں۔ اور دسترخوان لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، سب سے پہلے برتن رکھے جائیں گے، دنیا میں برتن رکھے جاتے ہیں نا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور برتن رکھنے کے بعد وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، برتن رکھنے کے بعد پھر میٹھا آئے گا۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، برتن رکھنے کے بعد پھر میٹھا رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھر اس کے بعد بھنا ہوا پرندوں کا گوشت آئے گا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے برتن سجائے گے، پھر میٹھا لایا گیا، اور اس کے بعد وہ چیز جس کو کھانا ہے وہ دسترخوان پہ سجائی گئی، یہ ساری چیزیں لگ گئی۔ فرمایا وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جب دسترخوان سج جائے گا پھر کھانے والے آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، حوریں بھی اور جنتی بھی، غلمان بھی، سارے جمع ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ جنت میں دنیا جیسا ہی ہے، مگر دنیا سے اتنا عجیب ہوگا اور اتنا اچھا ہوگا کہ کوئی کسی آنکھ نے ایسا ذائقہ دیکھا نہیں ہوگا، کسی زبان نے ایسا ذائقہ چکھا نہیں ہوگا، کسی دل نے ایسا ذائقہ محسوس نہیں کیا ہوگا۔ جنت میں یہ ساری نعمتیں، فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا، کہیں دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، کہیں شراباً طہورا کی نہر چل رہی ہے، کہیں شہد کی نہر ہے، کہیں ایسے پانی کی نہر ہے جو ساری زندگی کبھی خراب اور بدبودار نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ جنت میں تمہیں ملے گا، جو تمہاری زبان پکارے گی جنت میں وہ تمہیں دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ کسی بادشاہ کی مہمان نوازی نہیں، یہ کسی امیر کی مہمان نوازی نہیں، نزلا من غفور رحیم، یہ بڑے بخشنے والے اور مہربان کی طرف سے سارے جنتیوں کی مہمان نوازی ہوگی۔
فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم پوچھیں گے، او میرے جنتیوں، ساری نعمتیں کھا کر، ساری نعمتیں پی کر، ساری نعمتیں استعمال کر کے بتلاؤ تمہیں اور کسی چیز کی حاجت ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کریں گے، سب کچھ تو مل گیا، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو عطا ہو گیا، اب کمی کس بات کی؟ اللہ فرمائیں گے ایسے نہ کرو، اپنے علماء سے مشورہ کر لو، اپنے علماء سے پوچھ لو۔ جس طرح دنیا میں علماء کی ضرورت ہے، جنت میں بھی پڑے گی، اس لیے ہمارے ساتھ بگاڑا نہ کرو۔ علماء کے ساتھ بگاڑ کے رکھنا بری بات ہے، جس کی ضرورت پڑے اس سے کون بگاڑتا ہے؟ اور علماء کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، ورنہ وہاں قیامت کے دن کس منہ سے جائیں گے؟ ہم نے علماء کو رکھ لیا بچوں کے کانوں میں اذانیں دینے کے لیے، کوئی مر جائے تو فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، اور کسی کام کے لیے نہیں۔ یا گھر میں پریشانی آ جائے تو تعویذ گنڈا لینے کے لیے، بس اس کام کے لیے رکھ دیا ان کو۔ حالانکہ علماء کا اصل کام ہدایت کی بات کو سنانا، دین کی بات کو پہنچانا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو علماء سے پوچھو، تاکہ دنیا میں بھی روشن ہو جائے زندگی، آخرت میں بھی نورانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤ سارے کے سارے۔ اللہ فرمائیں گے ایسے نہ کرو، اپنے علماء سے پوچھ لو۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنتی علماء کے پاس رجوع کریں گے۔ ہر بندہ اپنے اس عالم کے پاس جائے گا جس کے پیچھے وہ دنیا میں جمعہ پڑھتا ہوگا۔ لے بھئی آپ سب میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور خدا کی قسم، ایک عالم نے جس کے چہرے کو ایک مرتبہ دنیا میں مسجد میں دیکھ لیا ہوگا، وہ عالم اس وقت تک جنت میں جانے کے لیے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے سارے نمازیوں کی مغفرت نہیں کر دی جائے گی۔ وہاں پہ اڑی لگا لے گا، کھڑا ہو جائے گا، اللہ میں نہیں جاتا ہوں جنت میں جب تک کہ میرا نمازی، میں گواہی دیتا ہوں اس کے مسجد میں آنے کی، اس کا سجدہ کرنے کی، جب تک اس کو معافی نہیں مل جاتی میں بھی یہیں کھڑا ہوں، وہ میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔